مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ آج ہم جس کو انصاف کا مندر کہا جاتا ہے، میں اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے لیے آج بہت ہی پہلی بار میں آئی ہوں اور میرے لیے بہت مشکل ہے یہاں رہنا، اس وقت بات کرنا، کیونکہ آج سنوائی ہو رہی ہے 370 کے اوپر، جو ہمارے لیے ایک جذباتی مدعا ہے۔ It's not only a legal thing for me, for majority of the people of Jammu and Kashmir, it's an emotional issue, and finally after 4 years انتظار کرنے کے بعد آج اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، and we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies، جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو پچھلے 4 سال سے خاموش کرایا جا رہا ہے۔ کوئی وہاں پر جس طرح میں نے دیکھا سپریم کورٹ میں جس طرح 370 کے اوپر ڈسکشن اور ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، آپ جموں کشمیر میں ایک عام جموں کا، کشمیر کا، لداخ کا بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا، اگر بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو آج ڈسکشنز and the debates the arguments that are going in the Supreme Court, that has exposed the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament, which is known as the temple of democracy. یعنی temple of democracy کو بھی انہوں نے ایک حساب سے اپوتر کر دیا، اپنی بروٹ میجورٹی سے ایک ایسا قانون لایا، ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا جس کانسٹیٹیوشن نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا۔ آج اس کو بھی انہوں نے اپنے جو ووٹ کی خاطر بنا کسی مطلب کی انکانسٹیٹیوشنلی اس کو ختم کر دیا۔ ٹوڈے آج ہمارا اسپیشل سٹیٹس از ناٹ آن ٹرائل، لیٹ می بی ویری clear about it. It's the idea of India that JK Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir, wedded itself to, even though being a Muslim majority، جس idea of India کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے، آج اس کا مقدمہ اندر چل رہا ہے، آج ہمارا مقدمہ اندر نہیں چل رہا ہے۔ It's the constitution of this country جس نے ہمیں گارنٹیز دی کہ being a unique state, having a unique identity، جنہوں نے ہمیں انشور کیا they give them a certain safeguards کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ That constitution of India is on trial. It is the judicial system of this country which is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is a democratic system جس کو ہم کہتے ہیں we are the mother of democracy، جس میں the will of the people is supreme، یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کی وہی will ہے جنہوں نے 1947 میں being a Muslim majority state، اس کے باوجود پاکستان کو درقرار کر کے اپنی مرضی سے اس ملک سے ہاتھ ملایا۔ آج اس ڈیموکریسی کا بھی مقدمہ اندر چل رہا ہے۔ It's the trust جو لوگوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے بھروسہ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا ہے، ہم نے ایک جمہوری سیکولر ملک کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا ہے، اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں پہ کیا، یہاں کی لیڈرشپ پہ کیا۔ آج اس بھروسے کا بھی جو ہے اندر مقدمہ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہوگا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پورے ملک کے لوگ جس وقت جموں کشمیر پہ پاکستان کے حملہ ور آ گئے تو جموں کشمیر کے لوگوں نے نہتے ہاتھوں سے لڑا، اور اس وقت ہندوستان کی آرمی بھی آئی ہماری مدد کے لیے، اور اس وقت ہندوستان کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی ہے that should not be subverted۔ آج اسی جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی کا جو ہے اس کا ڈیموکریسی کا امتحان ہے کہ کیا کریں گے، اور آنریبل سپریم کورٹ ہو یا جو اس ملک کے لوگ ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا، whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party۔ I know، مجھے معلوم ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ سب کچھ کر، they are trying to do everything to justify
their bizarre arguments. जैसे इन्होंने एक argument तो because unfortunately there are loopholes in each and every legal system, और शायद that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jail because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, जिसको Supreme Court ने fortunately ignore कर दिया. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a Kashmiri Pandit Mohit Band here. So अगर situation वाकई improve हो गई है तो क्या वजह है जो कश्मीरी पंडित पिछले 30-35 साल से वहाँ पर रह रहे थे बहुत मुश्किल हालात में, despite the militancy being at the peak, they were able to survive that. आज पिछले 5 साल से न सिर्फ उनको टारगेट किया गया बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर छोड़ के भाग गए हैं. इनसे पूछिए अगर सिचुएशन अच्छी है तो मुझे ये बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को ये वापस बसाया इन्होंने, बल्कि जो लोग वहाँ थे वो वहाँ से भाग रहे हैं. बिकॉज दिस इज द रियल सिचुएशन. इट इज नॉट कश्मीर फाइल मूवी that they are promoting. This is the real situation in Kashmir that you can see. ये कहते हैं कि वहाँ जी हमने बहुत जो है मिलिटेंट्स की कमर तोड़ दी, टेररिस्ट की कमर तोड़ दी. But the point is, this is not their job. This is the job of the security forces and the army of this country. मिलिटेंट्स को मारना, उनके साथ डील करना, वो हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्स, and they have done a good job of it, because for the last 35 years यहाँ की आर्मी, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, they have laid down their precious lives to do their job, and that's why elections were possible in 96 onwards, because the security forces brought the situation under control. So the credit, why is BJP taking credit for it? And secondly, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि जी इन्होंने बंदूक उठा के लिए और कश्मीर में मिलिटेंट्सों का मुकाबला किया. तो मुझे ये बताइए, क्या is this the reason that you have to give collective punishment to the people of Jammu and Kashmir to kill the militants? क्या मिलिटेंट्स को मारने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के कपड़े उतारने, उनकी डिग्निटी खत्म करना, उनके साथ जो वादे किए थे स्पेशल स्टेटस को खत्म करना, ये जरूरी है कि आप मिलिटेंटों को तो आर्मी मार रही है? क्या इतनी कमजोर है ये सरकार कि मिलिटेंट मारने के लिए इनको सारा जम्मू कश्मीर तहस नहस करना पड़ा? इनको आज जम्मू कश्मीर में कंट्रोल करने के लिए आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ रहे हैं, इसलिए जो इनकी एजेंसीज हैं, ईडी है, एनआईए है, सीबीआई है और बाकी एजेंसीज को जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन रात तंग करके उनको दबा के रखना पड़ता है. इज दिस द इम्प्रूवमेंट दैट्स देयर इन द सिचुएशन? आई वुड लाइक टू नो. और 100 से ज्यादा कश्मीरी पंडित जिनको मनमोहन सिंह जी ने एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था, एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया था, और मनमोहन सिंह जी के वक्त में हजारों की तादाद में वापस चले गए थे. आज उसमें से भी 100 लोग जिनको जॉब मिली है वो कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं है. इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है इनके लिए? तो मिलिटेंसी हो, दैट इज अ सिम्टम, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर में एक थॉट प्रोसेस है जो अलहदगी पसंद है. इन्होंने अगर किसी की कमर तोड़ी है तो वो हम जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के आइडिया में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, इन्होंने उसकी कमर तोड़ी है. इन्होंने सेपरेटिस्ट को ऑक्सीजन दिया है, इन्होंने सेपरेटिस्ट एलिमेंट को ऑक्सीजन दिया है. इन्होंने, एक्सक्यूज मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी, बात करने दीजिए प्लीज. थोड़ा आगे आ जाइए. इन्होंने जो ये कहते हैं कि हमने वहां कमर तोड़ दी, कमर किसी की नहीं टूटी. कमर इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में आइडिया ऑफ इंडिया पे भरोसा करते थे, इस मुल्क पे भरोसा करते थे, इस मुल्क पे यकीन करते थे, उसकी कमर तोड़ दी इन्होंने. बल्कि जो सेपरेटिज्म करते थे, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनको इन्होंने स्ट्रेंथन किया. बिकॉज वो लोग 370 में यकीन नहीं करते थे, हम लोग 370 में यकीन करते थे.
So today I appeal to the collective conscience of this country. میں پورے جو اس ملک کے کلیکٹیو کانشنس کو اپیل کرنا چاہتی ہوں, including the institutions of this country, whatever is left of those institutions. We know what has happened to the institutions of this country. And fortunately, we still have some faith in the Supreme Court of this country. میں ان کو اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا the country believe faith of the majority community is رگوکل ریڑھ صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائے. I am not talking about those Gaurakshaks who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer Sada Chali Aayi Ram Pran Jaye Par Vachan Na Jaye. So I think that vachan is on trial in the Supreme Court today. Rest, I have said what I have to say. So it's for, if you have any questions, please ask. मैڈم آپ سرکار کی بات نہیں ہے, کشمیر کے بھی کچھ لوگ ہیں جیسے شہلا راشد, وہ پردھان منتری کی تعریف کر رہی ہیں, کہہ رہی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. دیکھیے, I don't want to go into that. میڈم آپ نے کہا تھا کوئی ترنگا اٹھانے والا نہیں ہوگا, لیکن کل بہت سارے لوگوں نے ترنگا اٹھایا ہے. جی بالکل. آپ بتائیے, آپ نے ترنگے سے جموں کشمیر کے لوگوں کو کبھی شکایت نہیں ہے. شکایت ہے کہ جس کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ترنگا دیا ہے, اسی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اور ایک جھنڈا دیا تھا. ہمیں وہ شکایت ہے کہ وہ جھنڈا ہم سے کیوں چھینا گیا. باقی تو ترنگے کی تو عزت 1947 سے لوگوں نے کی ہے, مگر جب آپ ہم سے اسی کانسٹیٹیوشن کی ایک چیز رکھتے ہیں, دوسرے کو چھینتے ہیں, تو اس سے جموں کشمیر کے لوگ دور ہو جاتے ہیں. آپ اب آنریبل سپریم کورٹ, دا پیپل آف انڈیا ول ہیو ٹو ڈیسائڈ, کیا آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کے اپنے ساتھ جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ ڈریگ کرنا چاہتے ہیں تھرو دا بیرل آف گن, تھرو دا ایجنسیز, تھرو UAPA, تھرو ڈریکونین لاز, یا آپ چاہتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ اس ملک کی انگلی تھام کے سر اوپر اٹھا کے آپ کے ساتھ چلے. Now we leave you to the wisdom of the honorable Supreme Court. Thank you.